نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین اور میرے کلاس میں شامل ہونے والے طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، یہ بڑی اچھی کلاس ہے اور ہم سب لوگ ایک فکر کے ساتھ قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یقیناً ہم میں کئی لوگ ہیں جو اور جگہوں پر سیکھے ہوں گے، لیکن سیکھنے کی جو ہے عمر ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ ماں کے گود سے قبر تک ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے، لہذا اس میں ہمیں ہیزیٹیشن کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو ہم نے اس سے پہلے حروف تہجی پڑھا تھا، میں اس کو ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو نئے ہیں ان کے لیے بھی تھوڑا ان کو مدد مل جائے۔ وہ یہ ہے: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا حرکات، یعنی حروف تہجی کو اب ورڈ جب بنائیں گے تو اس کے لیے کچھ نشانات ہوتے ہیں جس کو اس کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ تو ہم نے کل پڑھا تھا سب سے پہلے نمبر پر زبر زیر پیش کو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات کہتے ہیں۔ کتنے باتوں کی اس میں کتنے باتوں کو لحاظ رکھنا ہے؟ دو۔ کیا کرنا؟ کیا ان کو جلدی پڑھنا ہے اور معروف پڑھنا ہے۔ دو باتوں کا خیال رکھنا ہے اس میں، ان کو جلد پڑھیں، معروف پڑھیں۔ جلد، اب اس کی میں مشق کراتا ہوں ایک بار مختصراً۔ اس کی آواز ہے آ ای او، آواز اس کی کیا ہے؟ آ ای او، یہ حرکات ساؤنڈ ہے، آ ای او۔ میں تھوڑا لحاظ میں پڑھاؤں گا، آپ لوگ پڑھیے۔ آ ای او، بابی بو، ترتیتو، تاتیتو، جاجیجو، حقیقو، خاقیقو، دادیدو، ذادیدو، ذادیدو، راریرو، زازیزو، ساسیسو، شاشیشو، صاصیصو، ضاضیضو، ضاد۔ زبان کے سائڈ کو اوپر کے دونوں داڑھوں طرف یا کسی ایک طرف، ضاد، 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 ضاد۔ میں ادھر زبان کی سائڈ کو، لیفٹ سائڈ کو اوپر کے داڑھوں ٹچ کرتا ہوں، آپ بھی ویسے ہی کیجیے اگر ہو سکے۔ ضاد، ضاضیضو، طاطیطو، طا۔ زبان کے سامنے والے حصے کو اوپر کے سامنے کے دو دانت ہے اس کے جڑ سے لگانا ہے۔ طاطیقو۔ وا کے ساتھ ادا کریں گے، زبان کے ٹپ اوپر کے دو دانتوں کے نیچے، وا، اور منہ گول ہوگا، واضیضو، 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 عاعیعو، واضیعو، غین، ابتدائی حلق سے، غا، غین، واضیعو، واضیعو۔ فا کی ادائیگی میں دونوں لپس ملیں گے اور اوپر کے دو دانت نیچے جو لپس ہے اس کے تر والے حصے کو ٹچ ہوگا۔ فا، 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 کمپلیٹلی دونوں لپس نہیں ملیں گے۔
फा मिलने के करीब होंगे और ऊपर सामने के दो दांत नीचे के होंठ जो है उसके तर वाले हिस्से से फा 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 इस तरह फाफीफू फातीकू काकीकू लादीलू मामीमू नानीनू वावीकू आईकू हाहीहू हा यहाँ से हाहीहू याहीयू इह यहाँ से अदा करेंगे इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम इहदिनस्सिरातल मुस्तकीम। और ये वाले हाथ अल्हम्दु बीच अलग से अल्हम्दु अल्हम्दु हा हा। तो कुछ हुरूफ जो मैं खास तौर से बताता हूँ और उसकी गलतियां ज़्यादा होती हैं, आप याद रखिए हा की गलतियां बहुत होती हैं। हा में हा तो बीच मिडिल हलक से थ्रोट से अदा करना है हा हा हा। चलिए तो इसकी आवाज क्या है अ ई उ हरकत की आवाज क्या है अ ई उ। इनको जल्दी पढ़ें मारूफ पढ़ें, ये दो बातों का ख्याल रखें। चलिए नेक्स्ट अब हम जो पढ़ेंगे वो है आज का सबक दो जबर दो जेर दो पेश। वो कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे दो जबर दो जेर दो पेश। अच्छा दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं? इनको हमने कहा था कि जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। इसी तरह से दो जबर दो जेर दो पेश का नाम क्या है? तनवीन। तनवीन है तनवीन। चूंकि इनकी अदा जब ये लेटर के ऊपर आते हैं तो इसमें नून की आवाज आती है। तनवीन मीन्स नून की आवाज रखने वाले निशानात। तनवीन का मतलब क्या है? नून की आवाज रखने वाले निशानात, उसको तनवीन कहते हैं। अब देखिए इसमें आवाज आती है अन इन उन न नी नो न नी नो। किसी हरफ से मिलाएंगे तो अन इन उन नून की आवाज आएगी। अब इसमें देखिए हर एक पर हम रख देते हैं अन इन उन। और याद रखिए दो तनवीन में दो जबर जो है इसके साथ किसी भी लेटर पर जब आएगा दो जबर आएंगे तो वहां पे अलिफ लिखा जाएगा। ठीक है तो ये जो मैं लिखा हूं ये सही नहीं है, ऐसा यहां पे रहता है। अब इसके ऊपर आएगा ये हमजा के ऊपर अन इन उन आएगा, है ना। लेकिन मैंने लिखा है यहाँ पे चूंकि हमारी इब्तिदाई क्लास है तो हमने हमजा उसी को बना दिया, वरना असल में जो तरीका लिखने का ये होता है ये हमजा उसके साथ ये अलिफ ऐड होगा। और इसके अलावा जितने हुरूफ हैं उसके साथ तो कैसा भी होगा, लेकिन अलिफ के साथ ऐसा भी लिखा जाता है जैसा पहले लिखा था मैंने, यानी अलिफ डाल के उसके ऊपर दो जबर दो जेर दो पेश यूज करते हैं ऐसे। ठीक है लेकिन सही तरीका लिखने का वो है दो जबर के साथ हमेशा अलिफ आएगा, लेकिन उसको पढ़ेंगे नहीं। मैं बताता हूँ उसको। चलिए इसको कैसा पढ़ेंगे देखिए। पढ़ने के दो तरीके हैं नून को पढ़ने के। तनवीन में जो नून आ रही है नून की आवाज को अदा करने के दो तरीके हैं। एक बार नून को साफ अदा करेंगे और दूसरी बार नून को नाक में छुपा कर अदा करेंगे। ये बहुत ही अहम है। आगे इसके 4 रूल्स आ रहे हैं जो कुरान करीम के हर लाइन में आपको 2 बार 3 बार 4 बार कई दफा तो बेशुमार आ जाते हैं। तो अब देखिए अन इन उन सब पे मैं लगा दे रहा हूं बन बिन बुन। चलिए अन इन उन बन बिन बुन तंतीन तुन तंतीन तुन जंजिन जुन। अब यहाँ पे देखिए अलिफ ऐड होगा जंजिन जुन हनफिन हुन खनफिन हुन। और याद रखिए जब
یہ ہا ہے جیم ہے، یہ کسی حروف سے جب مل جاتا ہے تو اس کی شکل ایسی ہو جاتی ہے. اس سے پہلے کیسی شکل تھی اس کی؟ یوں نیچے تھی، ہے نا، یہ شکل تھی. کوئی حرف سے ملنے کی وجہ سے اس کی شکل یوں ہو جاتی ہے. یہ بات بھی خیال رکھیے، جو بگنر ہے، بگنر سے ان کے لیے بول رہا ہوں. جن 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 حن 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 خن 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 دن دن دن. جی ہے کہ آگے الف کیوں؟ ہاں الف کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہم نے یہ دو زبر لگا، دو زبر کے ساتھ الف لکھنا پڑے گا. ہاں میں لگا رکھا ہوں صرف اس کی وجہ سے، دو زبر کی وجہ سے، ورنہ دو زیر کے ساتھ اور دو پیش کے ساتھ الف نہیں ہوتا، اسی لیے بعد میں لکھا میں. چلیے خن 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 دن 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 ون رن رن زن 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 سن 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 شن 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 صن سن سن ظن زن زن طن تن تن ظن زن زن عن 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 غن 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 فن 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 قن كن 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 لن 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 ون 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 هن 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 ہن ہن ہن. ہا کی دو شکل ہوتی ہے، ایک یہ دو چشمی ہا بولتے ہیں اس کو، اور ایک یہ ان 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 ین ین یون. یا کی دو شکل ہوتی ہے، یہاں بھی ایسے بھی لکھا جاتا ہے، لیکن یہ جو ہے بہت کم استعمال ہوئے قرآن. اب چلیے، یہ ہم نے کون سی آواز میں پڑھا؟ نون کی آواز کو صاف ادا کیا. ایک آواز اس کی ہوتی ہے جو ناک میں چھپ کر ادا ہوتی ہے. اب اس طرح سے آپ ادا کرتے ہیں، آ ای او. کیسے اس کو کرنا ہے معلوم ہے؟ آپ منہ کھولیں گے اور زبان کو بیچ میں لا لیں گے. منہ کھول کے زبان کو بیچ میں لا لیجیے، نہ اوپر ٹچ کیجیے نہ نیچے، ایسے آ ای او آ ای او با بی بو تا تی تو تا تی تو جا جی جو ہا ہی ہو. نون کی آواز تھوڑی چھپ جائے گی، کلیئر. ہن ایسی آواز نہیں ہوگی، خن ایسی نہیں. یہ آواز کلیئر نون کی کب ہوتی ہے؟ جب زبان یہاں اوپر لگ جاتی ہے. جب یہاں بیچ میں زبان رہے گی ہماری تو یہ نون کی آواز چھپ جائے گی، یعنی آواز نون والی جو ناک کی طرف کنورٹ ہو جائے گی. آ. چلیے آگے، دا دا. ہاں کیا بولتے ہیں ابھی بعد میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ہاں آ بولیے، ای او خا خیر خو دا دی دو لا دی دو را ری رو. تو اس طرح سے پورا آپ کو نون کی آواز کی کو ناک میں چھپا کر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو ابھی ہم نے رواں پڑھا. کیا تھا یہ؟ پڑھنے کے تین طریقے ہوتے ہیں، رواں، اجرا اور ہجے. ہجے مینس اسپیلنگ کے ساتھ، اور رواں مینس وداؤٹ اسپیلنگ، اور اجرا مینس جو رولز ہیں، جو اس کے قواعد ہیں، اس کو اس کے اکارڈنگ اس کو پڑھنا. اب دیکھیے یہ دو زبر ہے، اب ہجے کیسا کریں گے؟ حمزہ دو زبر ان، حمزہ دو زیر ان، حمزہ دو پیش ان، با دو زبر بن. دو زبر کے ساتھ الف لکھا جائے گا، لیکن بعد الف دو زبر بن نہیں بولنا ہے. با الف دو زبر بن ایسا ہجے نہیں کرنا ہے. اور ہجے کیوں کرتے ہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ ہجے کرتے ہیں ورڈ کو صحیح پڑھنے کے لیے. کوئی بھی ورڈ اگر مشکل ہے تو اس کو کیسے پڑھنا ہے تو ہم ہجے کریں گے.
سپوز الحمد بتایا تھا میں، حمزہ لام زبر الحامیم زبر ہم الحم دال پیش دو الحمد. تو ہجے کی نوبت آتی ہے جب ہم چھوٹے بچوں کو سکھاتے ہیں ایک ہم کسی ورڈ میں الجھ جاتے ہیں تو وہاں ہجے کرنا. چلیے تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن تا دو زبر تن تا دو زیر تین تا دو پیش تن پیش تن تا دو پیش تن. سب لوگ پڑھیے. جیم دو زبر جن جیم دو زیر جن جیم دو پیش جن ہا دو زبر حن ہا دو زیر حن ہا دو پیش حن خا دو زبر خن خا دو زیر خن خا دو پیش خن دال دو زبر دن دال دو زیر دن دال دو پیش دن دال دو زبر دن. پڑھاؤں یا کٹ کر دوں آگے چلو نہ اسی طرح سے مطلب یہاں تک میں پڑھا دوں پورا ہجا کے ساتھ پڑھا دوں یہاں تک یا نہیں بہتر ہاں تاکہ حروف کی مشق ہوگی. ہاں چلیے را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن. وہاں پر دو زبر آئے تو اس کی ادائیگی میں بھی پر ہوگی را اور دو زیر آئے تو باریک دو پیش آئے تو پر. را دو زبر رن را دو زیر رن را دو پیش رن زا دو زبر زن زن. زبان باہر نہیں کرنا ہے، دونوں دانتوں کو قریب لا کے پیچھے سے زبان سے آواز کو خوش کرنا ہے. زن زا دو زبر زن زا دو زیر زن زا دو پیش زن سین دو زبر سن سین دو زیر سن سین دو پیش سن شین دو زبر شن شین دو زیر شن شین دو پیش شن صاد 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 صاد. زبان کو سائڈ میں لگانا ہے، صاد ہے یہ منہ گول کرنا ہے اور زبان کو بیچ تالو کی طرف لانا ہے. یا صاد 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 دو زبر صن صاد دو زیر سین صاد دو پیش سن ضاد دو زبر ضن ضاد دو زیر ضن ضاد دو پیش ضن طا دو زبر طن طا دو زیر طن طا دو پیش طن ضا دو زبر ضن ضا دو زیر ضن ضا دو پیش ضن. کچھ حروف بتا دیں ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. یہ ضا بھی ہے، اس پر زبر سے پیش دو زبر دو زیر دو پیش کچھ بھی آئے پر ہوگا. اس سے پہلے را کے بارے میں کیا بتایا تھا؟ دو زیر یا ایک زیر ہے تو باری زبر یا دو زبر ہے تو پر. پیش یا دو پیش ہے تو پر.
لیکن یہاں کچھ حروف 7 لیٹرز بتایا تھا میں، کتنا حروف ہے وہ؟ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑے جاتے ہیں. کون کون سے کوئی آئیں گے آپ میں سے اس کو وہ سرکل کرنے کے لیے؟ آپ میں سے اس کو آئیں گے کوئی سرکل کرنے کے لیے؟ بغیر دیکھے آگے کریں گے سرکل نہیں. اور بولیے یہ یہاں پہ دیکھیے ہو گئے 7 جی پورے ہو گئے 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے. تو یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ پر پڑے جائیں گے، زبر ہو زیر ہو پیش ہو کچھ بھی، کسی اعراب کی وجہ سے حرکت سے اس کے پر کو کوئی فرق نہیں پڑے. چلیے کام تھے ہاں ون ضاد زبر ون ضاد زیر ضن ضاد پیش ضن ضاد عین دو زبر عن عین دو زیر عین عین دو پیش عن عین دو زبر غن. آپ لے سکتے فوٹو، کوئی مشکل نہیں، آرام سے اس کو لے لیتے. عین دو زبر غن عین دو زیر غن عین دو پیش غن فا دو زبر فن فا دو زیر فن فا دو پیش فن قاف دو زبر قن قاف دو زیر قن قاف دو پیش کن کاف دو زبر کن کاف دو زیر کن کاف دو پیش کن لام دو زبر لن لام دو زیر لن لام دو پیش لن واو دو زبر ون واو دو زیر ون واو دو پیش ون ہا دو زبر ہن ہا دو زیر ہن ہا دو پیش ہن یا حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زیر ان حمزہ دو پیش کن یا دو زبر ین یا دو زیر ین یا دو پیش یون. دیکھیے یا اور تا میں کیا فرق ہے؟ بولے یا اور تا میں کیا فرق ہے؟ دیکھنے میں کیا فرق ہے؟ نقطے کا فرق. یا کے نیچے 2 نقطے اور تا کے اوپر 2 نقطے، یہ فرق ہے. اور ادائیگی میں فرق یہ ہے کہ یا بالکل الگ انداز سے ادا ہوتا ہے اور تا جو ہے وہ الگ انداز سے ادا ہوتا ہے. صرف دیکھنے کا فرق پوچھ رہا تھا میں، بچے کنفیوز ہوتے ہیں. تو یا کے نیچے 2 نقطے، یہاں پر 2 نقطے ڈالیں گے تو یہ یا ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھا اور رواں بھی پڑھا. رواں میں کیا آواز آئے گی؟ با کے ساتھ بولیے. کیسے ادا کریں گے؟ بن، با کو ادا کیجئے. بن بن بن. چلیے قاف کی آواز کیسے آئے گی؟ ان بن کن. آپ بھی ذرا آپ سے سوال، یہ ضا کے ساتھ 2 پیش کی آواز کیسے آئے گی؟ تینوں کی آواز بتائیے ذرا. ضا ہے نا تو صرف نون کو ایڈ کرنا ہے. ظن 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 ظن. یہ ذہن میں رکھیے کہ تنوین کی آواز کیسی ہوتی ہے اور حرکات کی آواز کیسی ہوتی ہے. حرکات کی آواز کیا ہے؟ ض اور تنوین کی آواز کیا ہے؟ زن زن زن. بس چلیے را کے ساتھ کیسے پڑھیں گے تنوین کو؟ رن رن رن. زا کے ساتھ
زن زن زن. یہ ہم نے حروف تہجی میں اس کی مشق کر لیا. اب چلیے ورڈ میں ہم پڑھتے ہیں. ہاں لے لیجیے. اب ورڈ میں ہم پڑھیں گے. تو اتنا مضبوط ہو گیا آپ لوگوں کا؟ اس میں آپ سب لوگ مضبوط ہو گئے؟ کوئی کوشچن ہے؟ کوئی سوال ہے؟ چلیے ماشاءاللہ. میں ایک ایک پڑھا رہا ہوں تاکہ مضبوط ہو جائے، ہے نا؟ پھر تھوڑا یہ بیسک مضبوط ہو جانے کے بعد آگے جو ہے آپ کو بس تین طریقے بتائیں کہ ہجرت کے ساتھ. دوسرا جو تین طریقے اجرا اجرا ہجرا اجرا اجرا کیسا لکھتے ہیں؟ اردو میں لکھوں میں ایسا لکھتے ہیں اجرا. اجرا ایک ہجرت کے ساتھ ہجے اور ایک رواں. یہ تین طریقے ہوتے ہیں پڑھنے کے. ہجے الگ الگ کر کے رواں ملا کر پڑھیں گے، اور اجرا ہر قاعدے کو بتا کر پڑھیں گے کہ یہاں پہ یہ کیوں ہو رہا ہے. چلیے میں اب دیکھیے ورڈ میں ہم چلتے ہیں. تو ورڈ میں ہم دونوں کی مشق کر لیں گے. دونوں میں حرکات کی بھی اور تنوین کی بھی. ایک ورڈ لکھتا ہوں میں. بڑا لکھتا ہوں تاکہ سب کو دکھے. یہ بولتا ہے. ہاں کیا ہے یہ ورڈ؟ غابراتن 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 غابراتن. قطراتن. یہ ہم نے دو پیش کے ساتھ لکھا. اب اسی کو آپ چاہیں تو دو زیر بھی بنا سکتے اور دو زبر بھی بنا سکتے ہیں. چلیے غابراتن 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 قطراتن. پہلے دو زبر لیتے ہیں. قطراتن 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 غابراتن غابراتن غابراتن. چلیے اب اس میں دیکھیں یہاں حرکات آ گئے ہیں. تو اب اس میں ہمیں ہجے بھی کرنا ہے. کیسا کریں گے؟ غین زبر غا. جلدی نہیں کرنا ہے، سکون سے پڑھنا ہے. غین زبر غا با زبر با. ایسا کریں گے. غاب غاب را زبر را غبر. حرکات کے آگے تینوں زبر کے. غبر. چلیے تادو پیشتن غبراتن. حرکت کی جو آواز ہے اس کو یاد رکھیے ہمیشہ. ای او یہ آواز یاد رکھیے. با جس لیٹر کے اوپر ہے اس کی آواز آتی. با کے اوپر با بی بو تا تی تو. یعنی یہ آواز سوچنا نہیں ہے. بچے کو یہ سوچنے کی نوبت نہ آئے آپ کو کہ بلا نوبت اس کی آواز کیا ہوگی. جیسے سپوز آباسا ہے. آباسا آپ پڑھ رہے ہیں تو عین پر زبر فوری آواز آنی چاہیے آ. با پر زبر فوری آواز آنی چاہیے با. پھر سین پر زبر آواز آنی چاہیے سا. آباسا آباسا. اب ہجے کرتے وقت ملاتے وقت ورڈ کو آپ جب پڑھ رہے ہیں تو فوری یہ چیز دیکھ کے آواز اس کی آپ کے ذہن میں آ جانی چاہیے. ہاں اب اسی کو
तीनों जेर दे दीजिए, EBC तीनों को पेश कर दीजिए। तो ये हरकत की जो आवाज है ये ज़हन में इतनी बैठ जानी चाहिए कि किसी भी वर्ड पर है तो फौरी उसकी, वरना बच्चों क्या मुश्किल हो रही है। कैफा फ़अला, फ़अला है तो अब वो बच्चे हिज्जे करेंगे, फा ज़बर फा, आइन ज़बर आ, हालांकि फा पर है तो फा की आवाज आती है, आइन पर है तो आ की आवाज आती है, लाम पर है तो ला की आवाज आती है। तो ये कब होगा? खूब मश्क करने के बाद होगा। चलिए, नहीं खबरा जबर वो खींचना नहीं है, तो इसीलिए मैं कहा इसमें जो है दो बातों का ख्याल रखना है, जल्द पढ़े और मारूफ पढ़े। जबर में तो मजहूल नहीं है, लेकिन जेर और पेश में तो जबर में आपको जल्द पढ़ना है, ये बात याद रखना, जल्द पढ़े। चलिए फिर से पढ़िए, क़बरतुन क़तरतुन ख़बरतन ख़बरतन ख़बरतुन ख़बरतिन क़तरतिन। ठीक है, एक मैं हरकत में से दूसरे की मिसाल लेता हूँ, जैसे हो माजा, समझ में आ रहा है आप लोगों को? एंजॉय कर रहे हैं? नहीं, एंजॉय करते हुए पढ़िए, हाँ एंजॉय करिए। आपको समझ में आ रहा? आप कंटिन्यू आइए, इंशाल्लाह और एक दो क्लास आएंगे तो आपका लेवल बराबर हो जाएगा। चलिए, ये क्या है? लाम पर पेश है तो क्या होगी इसकी आवाज? लू, फौरी लू। मीम है, मीम पर जबर है लूमा, जा पर जबर है लुमाजा, लुमाजा लुमाजा लुमाजा। ये आवाज फौरी याद आनी चाहिए, लुमाजा। ता दो जेर तीन क्या होगा? लुमाजातिन, 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 लुमाजा, लुमाजातिल, लुमाजा, लुमाजातिल। ये कायदा मिलाने के बाद में पढ़ेंगे, हुमाजातिन, लुमाजातिन, हुमाजातिन, लुमाजातिन, हा पेश हु, मीम जबर मा, हुमा, जा जबर जा, हुमाजा, हा दो जेर तीन, हुमाजातिन। और एक वर्ड लिखता हूं, बोलिए, लाम पेश बा जबर बा, लुबा, क्या बात होगी? लुबा, लुबा ऐसा पढ़ेंगे नहीं, जल्द पढ़ेंगे, लुबा। इसको भी लुबा पढ़ेंगे नहीं, लुबा, लुबा। दाल दो जबरदन, लुबदन, लुबदन। मैंने कहा था नून की आवाज एक बार कभी नाक में चुभती है और एक बार कभी साफ और क्लियरली अदा किया जाता है, तो यहाँ पे आप अभी बिल्कुल साफ अदा कीजिए, लुबदन, लुबदन। अच्छा, और एक बात याद रखिए, दो जबर के साथ कभी कभी अलिफ व या, ये दो चीजें तीन चीजें लिखे जाते लेकिन पढ़े नहीं जाते, खास तौर से या और अलिफ। और उसमें इन तीनों में से खास तौर पे या बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं दो जबर के साथ, लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे कि देखिए, हुदन, हुदन, हा पेश हु, दाल दो जबरदन, हुदन। यहाँ पर अभी आप दाल या दो जबरदन नहीं बोलना है, याद रखिए। दो जबर के बाद कभी भी ये या दिख रही है तो वहां पे आपको उसको पढ़ना नहीं है, वो साइलेंट है। हर हुरूफ, हर जुबान में साइलेंट हुरूफ होते हैं, इंग्लिश में भी है तो अरबी में भी ऐसे ही। अलिफ व या, अलिफ व या, ये तीन हुरूफ जो है अरबी में साइलेंट होते रहते हैं। तो
اتنا بس ہے آج. ہاں اس کو آپ اپنے طور پہ مشق کیجئے. اب میں ایک سورہ کی مشق کراؤں گا, اس کے بعد انشاءاللہ کلاس کا ٹائم بھی ہو جائے گا. اس سے پہلے سورہ فاتحہ کی ہم لوگوں نے مشق کی تھی. پہلے میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی سنائیے مجھے, ہر ایک تیاری کے ساتھ آئیے اور سورہ کی مشق کر کے آئیے. جو جو حروف مشکل ہیں اس کی خوب مشق کیجئے. مشق کرنا ہمارا کام ہے, اور چونکہ بہت لوگوں کو مشکل ہو رہی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے. چونکہ زبان موٹی ہو گئی ہماری تو اس کے ساتھ تھوڑی مشکل ہوگی, لیکن محنت کرنا ہمارا کام ہے. محنت کرنے کے بعد بھی اگر ہمیں نہیں آتا ہے تو اس کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اٹک کر پڑھنے پر پھر ڈبل ثواب ہمیں دینے والے ہے نا. ہمیں نا امیدی کے دنیا میں جانا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا کوشش کرو, آ گیا تو بہت اچھی بات ہے, کوشش کرنا ہی آپ کا کام ہے نا. آگے کا کام جو ہے اللہ رب العزت کا ہے. تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے. جتنا آ رہا ہے سیکھیے, کوشش کیجئے, کرنے کی کوشش کیجئے. نہیں آئے تو بس ہمارا کام ہو گیا اس میں, آ جائے گا. کوشش کریں, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں. مشکل, ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اللہ کو جب انسان کوشش کرتا ہے. تو کوئی ایک پڑھیے ذرا, میں آپ کو سنوں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمین. ماشاءاللہ. اب آپ کو جو ہے اس میں ابھی اور مشق کراؤں گا میں. کچھ چیزیں ہیں جو ابھی بتا دیتا ہوں, قاعدے نہیں آئے لیکن میں بتا دیتا ہوں. اور کوئی پڑھیں گے جی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آپ پڑھیے. میں چاہوں گا تھوڑا کھڑے ہو جائے تو اچھا, اب اس میں پورا سمجھ میں آئے گا کون پڑھ رہے ہیں. ہاں ہاں, مشکل نہیں ہے, ہم سیکھ رہے ہیں نا. اگر ہمیں آتا تھا تو کیوں آتے تھے. آگے بڑھ جائیے, آگے چلیے اور اچھا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف الحمد. سورہ فاتحہ پڑھا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالکی, جھٹکا نہیں دینا. مالکی. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط اہ جو ہے یہ اس کو مجھول بولتے ہیں. ای پڑھنا ہے. اور ہاں اہ پڑھے آپ. ای ہاں. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاءاللہ. بہت کی ادائیگی پر آپ خیال دے رہے ہیں, دھیان دے رہے ہیں. آپ کا خیال ہے. ہاں ماشاءاللہ. آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
میں سمجھتا ہوں کہ سورہ فاتحہ بھی اگر ہم صحیح کر لیے تو آگے کے سورہ آسان ہو جائیں گے ہمارے لیے. اس میں بہت زیادہ حروف ایسے ہیں جو بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں. آپ پڑھ لیجئے لاسٹ، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پڑھا دیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ذال کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے؟ ذال ذال اعوذ اعوذ، یہ دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تا ہے، تو نہیں ہے، تا یہ ہے، یہ نہیں ہے. نستعین نستعین یہ پڑھیے یہ نستعین اہدنا الصراط المستقیم. صراط مستقیم میں بھی تا ہے، ہاں تا ہے، تو نہیں. اس کے اس غلطی سے جو ہے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ پورا معنی بدل جاتا ہے. جیسے کہ والتین والزے ہے تو اس کے معنی ہے قسم ہے انجیر کی، اور آپ اس کو تا کو تا بنائے تو قسم ہے مٹی کی ہو جائے. کتنا معنی بدل جاتا ہے. قل هو اللہ احد ہے، قل کہہ دیجئے اے نبی اللہ ایک ہے. اگر آپ قاف کی جگہ پر چھوٹی کا پڑھ دیں گے کل تو مطلب ہوگا اللہ کے نبی کھائیے، کھائیے معنی ہو جائے گا. کل کے معنی آتا ہے کھانے کے، اور کل کے معنی آتا ہے سے، کہہ دیجئے. تو اتنا معنی فرق ہو جاتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا پہلی کلاس میں حروف تہجی کو صحیح کر لیے تو ہم 50% سمجھے تجوید کو سیکھ لیے. چلیے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ابھی مشق کرنا ہے، محنت کرنی پڑے گی. ہاں تو میں چاہوں گا کہ آپ میں سے کوئی اگر وہ سورہ فاتحہ کا کوئی چارٹ ہے تو لا لیجیے. اگر مل رہا ہے کہیں پہ صاف صاف لکھا ہوا تو اس کو لا لیے تو میں اس کو دیکھ کے پڑھا سکتا ہوں، ہے نا. میں ہاتھ سے لکھو اتنا صاف نہیں ہوگا، کہیں زبردست پیش ہوا ہے. اگر بڑے اس میں مل رہا ہے تو لا سکتے ہیں. مل رہا ہے، مل جائیں گے تو لا لیجیے. ہاں لا لیجیے تاکہ یہاں پہ اس کو لگا لیے تو آپ کو دیکھ کے پڑھنے میں سہولت ہوگی کہ کہاں پہ کیا ہے نہیں ہے. زبانی سمجھ میں نہ آ رہا ہے کبھی آپ. چلیے اب غور سے سنیے، میں جیسا پڑھا رہا ہوں اس حساب سے آپ بالکل مشق کرنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک لفظ کو میں صاف پڑھاؤں گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. 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 شیطان الرجیم. شیطان الرجیم. تو یہاں بول پورا ادا ہوگا. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. حمزہ کی آواز آئے گی یہاں الگ سے، ال نہیں، بیچ الگ سے نہیں. ہاں الحمد للہ رب العالمین. جھٹکا بھی نہیں دینا ہے. عالمین. الرحمن الرحیم. وہاں پر صبر ہے تو را پر کریں گے. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. کبھی مالک یوں پڑھ دیتے ہیں، غلط ہے. سیدھا کھڑا زبر ہے. مالک یوم الدین.
إياك نعبد وإياك نستعين یہ حمزہ کی آواز آنی چاہیے، عین کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہے نا؟ إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم ساتھ کے اوپر جب منہ گول کریں گے تو تک منہ گول ہوتا ہوا جائے گا. اهدنا الصراط المستقيم تو تک منہ گول کرنا ہے. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. یہاں پہ دیکھیے ذال میں بہت غلطی ہوتی ہے، لذینہ. صراط اللذی زا پڑھتے ہیں، نہیں پڑھنا چاہیے، زا نہیں پڑھنا چاہیے، ذال پڑھنا چاہیے. ہاں تو اس پر توجہ دیجیے، جہاں بھی یہ ورڈ آ رہا ہے غور سے اس کو پڑھیے، ایک سے دو بار اس پر رک جائیے اگر ادا نہیں ہو رہا ہے. صراط الذی زبان کے ٹیپ اوپر، سامنے کے دو دانتوں کے نیچے. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ولا الضالین. صدق اللہ العظیم. یہ جو ہے لام یہاں بیچ میں ہے نا، الحمدللہ ہی پڑھتے ہیں بہت سے لوگ، تو اس کو ابھی یہاں بتا، آگے رول آنے والا ہے اس کا، لیکن ابھی یاد رکھیے یہ اس سے پہلے زیر ہے تو یہ لام پتلا پڑا جائے گا. للہ للہ للہ. میں نے کہا تھا 3 لیٹرز ہیں جو کبھی پور کبھی باریک پڑے جاتے ہیں، اس میں سے لام ہے اور را ہے اور ایک الف ہے. میں نے بتایا یہ لام جو ہے اس سے پہلے زیر ہے تو باریک، صرف ورڈ اللہ میں ہے یہ مسئلہ اور کہیں نہیں ہے. یہاں پہ لام ہے، اس کا اس سے پہلے زبر زیر پیش کچھ بھی ہو یہ پتلا ہی پڑا جائے گا. صرف ورڈ اللہ کے لام میں یہ قاعدہ ہے، اس سے پہلے زیر ہے تو باریک. آپ سورہ فاتحہ میں ورڈ اللہ ہے اس کے لام کو باریک پڑھیے. الحمدللہ للہ للہ ایسا پڑھیں. چلیے آج کی کلاس اتنا ہی. اب الذین میں دال پڑھنا ہے، دال 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 پڑھنا ہے. الذین ہاں منہ گول نہیں ہوگا. الذین. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.